مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی سلیمان اعظم سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، کوئی متاع دنیا قلیل۔ پیغمبر فرمایا دنیا کا سارے سامان مقبول ہے۔ دنیا میں آپ کو کتنا مال دولت کیوں نہ مل جائے، کتنی زیادہ عمر کیوں نہ مل جائے، کتنی عیش عشرت کیوں نہ مل جائے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے آپ نے بھی جانا ہے اور میں بھی بچا ہوں۔ پیغمبر آپ بھی مرنا، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا تشریف لے گئے، آپ کی وفات ہو، صحابہ بھی چلے گئے دنیا سے، دنیا میں کوئی نہیں بچے، لیکن ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہے اور ہم موت کو آخرت کو نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کی رنگین ہے، اور اسی میں زیادہ تر لوگ مشغول ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور دنیا کے دھوکوں میں آ گیا، اللہ تعالیٰ سے بھول گئے اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر اس سے بڑے ذکر یہ مجھ سے بیان ہے کہ بد نظری میں اور زنا کے جو اسباب ہے اس میں بہت سارے لوگ ہم کو لگے سچ گئے، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے۔ اصل زندگی جو ہے قرآن شریف جو کہتے ہیں وہ آخرت کی ہے، ہمارا ایمان یہی کہ اصل زندگی آخرت وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ دار المتقین، اللہ سے آخرت کی جو تیاری ہے وہ آپ نے دنیا میں کرنا، مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوگی، تیاری اس دنیا میں کرنا، چونکہ مرنا تو سب نے ہی ہے، اس لیے مرنے کے جو احکام شرعی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ جب کوئی آدمی ایسا بیمار کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ اب یہ مرنے والا ہے اور اب کوئی امید نہیں ہے اور روح پرواز ہونے والی، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین کا، اس کی برکت سے روح زیادہ آسانی کے ساتھ پرواز ہو جائے گی، مرنے والے کی تکلیف جہاں پہ مر رہا اس کے ارد گرد لوگ بیٹھ جائیں اور سورہ یاسین تلاوت کریں، اس کی برکت سے روح آسانی سے پرواز ہو جائے۔ اب فرمائے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تلقین کرو اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی مر رہا اس کو لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر بھی ہوگا، ہو سکتا ہے وہ انکار نہ کر دے کہ کافر کون، بلکہ آج بہت اونچی آواز سے بھی نہیں کہ اس کو تکلیف ہو بیمار ہو مرنے والے ہو، اور بہت ہلکی آواز سے بھی نہیں بلکہ درمیانی آواز سے سب جو آس پاس بیٹھے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح پڑھے کہ بہت زور کا بھی نہیں پڑھے اور بہت ہلکا بھی نہ پڑھے، بلکہ درمیانی آواز سے ہو کہ مرنے والے کے کان میں آواز جائے تاکہ وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کرے اور اس سب دن کیا پرواز۔ جب روح پرواز ہو جائے تو فوراً آنکھیں بند کر دینی چاہیے، آنکھ کہتے ہوتا دیکھ بات کر جائے گا، آنکھیں جب تک جسم پہ روح ہے تو بات بھی کر رہے، کھانا بھی کھا رہے، آ بھی رہے، جا بھی رہے، جب جسم سے روح پرواز ہو جائے گی تو آدمی کیا ہوگا، صحیح ہو جائے گا، چل نہ ہل سکے گا، نہ بول سکے گا، نہ بات کر سکے گا۔
جب آدمی مر جائے تو سب سے پہلے وہ کہاں کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کر، اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے. آج کل رواج ہے کہ لوگ ٹی وی سے غسل دلاتے ہیں یا کسی بھی ویلفیئر اداروں سے. بہتر یہ ہے کہ گھر کے اپنے لوگ جو سگے ہیں، جیسے باپ مرا ہے تو جو بچے ہیں وہ جو سگی اولاد ہے جوان وہ ہو سکتے. اگر باپ ہے تو اس پہ بیٹے غسل دیں، قریبی رشتے دار کی جمع ہو. اگر ماں کا انتقال ہوا ہے تو لڑکیاں غسل دیں، بیٹیاں اور کہیں بھی خواتین بھی دیں. اس کے بعد کفن پہ رہا جائے اور جتنا جلدی نماز جنازہ پڑھا کے دفنا سکتے ہیں اس سے شکر بات. جنازہ جلدی پڑھا، ہمارے لوگ تاخیر کرتے ہیں اور دیر سے جنازہ پڑھاتے ہیں، یہ منع کیا. حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، اس لہو بالجنازہ، جنازے کو جلدی نہیں دینا، کیونکہ اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو اس کو اس کا بدلہ جلدی مل جائے گا، خبر مل جائے گا انشاءاللہ. اگر برے کام کیے ہوں گے تو فشر ہو تدعونہ علی خالو، تو ایک شر ہے، ایک برائی ہے، تمہیں کی نظروں میں رکھا ہے. جب برے آدمی کا جنازہ اٹھتا ہے اس کو لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، قبضہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ چیز ہوتا ہے کہ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کو پتا ہوتا ہے کہ انجام بہت برا ہے. آخرت برحق ہے، ہم چونکہ سوچتے نہیں ہیں چیزوں میں، اس لیے موضوع ہے. کل بھی میں اسپتال کے اندر تھا، فارغ صاحب کو بیمار ہے نہیں ہے تو وہاں میرے سامنے جنازہ کمرے کے باہر سارے رشتے دار کھڑے تھے اور جو بھی پتہ نہیں مرتا ہے اور جو مرتا ہے تو اسپتال نے کفن پہنا دیا تھا اور لاش کو باہر ڈالا. اور میت کے جو ورثاء تھے لاش کو ان کے حوالے کر. سامان 100 برس کا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. آج بھی دنیا میں لگا رہتا ہے یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پہننا بھی نصیب ہو گئے، استعمال کرنا بھی نصیب ہو گئے. جنازے کی نماز مسجد میں نہ پڑھائی جائے، مسجد سے باہر پڑھانا یہ سنت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے بلکہ جنازہ مسجد سے باہر پڑھا. فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد جنازہ نہ پڑھائے بلکہ سنت کی ادائیگی کے بعد جنازہ پڑھے، ورنہ لوگ سنت چھوڑ دیں. اور ترمذی شریف میں کہ جس نے جنازہ مسجد میں پڑھا فلا شیء لہ، پڑھنے والوں کو کوئی ثواب نہیں ہوگا. جب پڑھنے والوں کو کچھ نہیں ملا تو آپ بتائیں گے مردوں کو کیا کریں. تمام فقہاء اور محدثین متفق ہیں کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، چاہے امام جنازہ باہر ہو، کچھ لوگ اندر ہو، یا کچھ باہر کچھ اندر، تمام صورتیں مقبول تھیں. امام جنازہ اور تمام کا مقتدی مسجد سے باہر ہو، ایک بھی مسجد کے اندر. حضرت عثمان خان جب جنازہ پڑھاتے تھے تو جنازہ تیار سے کھڑے ہوئے سفر بندی گئی تو 3 لوگ جو نماز پڑھے اعلان کر کے ان کو بلا کرتے تھے اور سارے لوگ جب مسجد سے نکل آتے تھے اور پڑھے ہوتے اس کے بعد جنازہ پڑھا. اگر کوئی آدمی جمعے کی رات کو مر جائے، یا جمعے کی رات جمعے کے دن صبح مر جائے تو اس کا جنازہ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھا کے قبر میں دفنا. جس مسلمان کو جمعے کی نماز سے پہلے قبر مٹی مل گئی قیامت تک اللہ تعالیٰ اس قبر میں عذاب نہیں. اگر آپ نے اس بات کا انتظار کیا کہ جمعے کے بعد نمازی زیادہ ہوں گے، لوگ زیادہ ہوں گے اور جنازہ زیادہ بڑا نکلے گا تو پھر تو جیسے اعمال ہوگی پھر جیسے اللہ کی مرضی کے ساتھ فیصلہ ہے. فقہاء نے لکھا ہے اگر جمعے کی نماز سے پہلے 3 آدمی بھی موجود ہے آپ جنازہ پڑھا دیا اور دفنا ہے. جس مسلم کو جمعے کی نماز سے پہلے قبر کی مٹی مل گئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو عذاب.
تدفین کر لی، تدفین کے بعد قبر میں مٹی ڈالے اور 3 دفعہ مٹھی بنا کے مٹھی پھینکنا سنت ہے۔ پہلی دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے نا خلقناکم، پھر وفیہا نعیدکم، تیسری دفعہ منہا نخرجکم تارۃ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ مر گئے تو قبر میں جائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے نکالیں گے۔ مردے کو جب دفنا لے تو سر کے دائیں طرف ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھے، اور ایک پاؤں کے پاس کھڑے ہو ان کے ہاتھ پہ جاؤ، سر کے دائیں طرف کھڑو گے مفلحون تک سورہ بقرہ پڑھے، اور پاؤں کے الٹے ہاتھ کی طرف کھڑو گے ایک بندہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے۔ یہ سنت طریقہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے روایت میں۔ قبر میں پھول پتیاں ڈالنا یا اس کو ہار پہنانا یہ سب بدعت۔ عمدۃ القاری بخاری کی شرح ہے بڑی شروعات میں سے، اس میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ لیس بشیء، قبر کے اوپر پھول ڈالنا، پتیاں ڈالنا یا اس کو ہاتھ پہنانا، انہ لیس بشیء، اس کی کوئی حقیقت خالصتاً یہ بدعت ہے اور اس کا کوئی اسلام کے اندر شریعت میں ثبوت نہیں۔ فتاوی محمودیہ میں کہ مشرکین اپنے بتوں کو اور اپنے مردوں کو، قبروں کو، مشرکین اپنے بتوں کو اور اپنی قبروں کو ہار پہنایا جاتا ہے۔ یہ قبر اور مردوں کو ہار پہنانا مشرکین کا کام ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں اور استغفار بھی کرے۔ حضرت ایک صحابی کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ ابھی اس سے سوال جواب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوال کر بھی دے۔ اب اندازہ کریں کہ مردہ قبر کے اندر اور قبر کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے استغفار پڑھیں گے تو اس کا فائدہ قبر کے اندر مردے کو ہوگا، اللہ اس کو اپنے عذاب سے بچائے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جنازے کی نیت، نیت جنازے بلند آواز یا پستہ؟ ہاں، جنازے کی جو نیت ہے وہ دل میں کرنا تھا۔ صاحب ہدایہ جلد اول کتاب الصلاۃ میں فرماتے النیت ارادۃ القلب، نیت دل کے ارادے کا نام۔ ضروری نہیں کہ آپ کا ایک جنازہ کرتا ہوں قبلے کی طرف کر کے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل میں پتہ ہو کہ بچے کا جنازہ ہے یا جوان کا مرد کی عورت، بچے کی لیے علیحدہ دعا ہے اور بالغ پر خواتین کی ایک ہی دعا ہے جو آپ۔ جنازے میں 4 تکبیرات ہیں اور قیام 2 واجب، اور دعائیں پڑھنا وہ مسنون ہے، اور 2 صلات۔ بعض کم علم مولوی، کم علم لوگ ایک صلات پڑھنے کے بعد ہاتھ کھول دیتے ہیں، غلط۔ یہ فقہ کے خلاف ہے۔ اصل فقہ ہے کہ آپ 2 صلات پڑھیں جب پھر ہاتھ چھوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فقہ حنفی میں دوسرا سلام مقطوع ہے، تو جب دوسرا سلام مقطوع ہے تو پھر سلام پڑھ کیوں رہے ہیں؟ پھر سوچے والوں کی طرح ایک سلام پڑھے حنابلہ تو غلط نہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقطوع تو یہ امام ابو حنیفہ کی فقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فقہ اسے کہتے ہیں اصل علم۔ کم علم مولوی ایک سلام دل کے ہاتھ چھوڑتا پھر 2 سلام پڑھتا، تو 2 سلام نہیں پڑھ رہا۔ قبر پر 1.5-2 گھنٹے تک جتنی دیر میں اونٹ کاٹتا ہے اس کا گوشت بنتا ہے پھر پکتا ہے، لوگ کھا لیتے ہیں تو 2.5 گھنٹے تک،
وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ مردے کو سوال جواب میں بھی آسانی کرے گا، اور اس کے آخرت کے مناظر قبر کی آسانی ہو جائے گی۔ آپ کی تلاوت کرنے سے مردے کو اچھا فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ قرآن شریف سے پڑھنا چاہیے، یہ قرآن لے کے نہیں جاتے، سب غلط بات۔ قرآن شریف پڑھنا بھی چاہیے اور لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو قرآن شریف یاد نہیں ہے۔ امام محبت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام۔ آج کل لوگوں کو یہ زیادہ جو ہے نا خیال ہوتا ہے کہ وہ جنازے کے بعد گھر پہنچنا ہے، بریانی کھانی ہے، سب لوگ آئیں گے، بریانی دینی ہے، یہ دینی ہے، بریانی چھوڑو، تمہارا باپ مرا، تمہاری ماں مری ہے، بھائی مرا، قبر چھوڑو، ساری زندگی میں تمہارا شہر، اور قبر پہ کھڑے ہو کر 2-2.5 گھنٹے قرآن شریف کی تلاوت کرو تاکہ ان کی آخرت بن جائے۔ بریانی تو ساری زندگی کھاتا ہوتا ہے، اچھتی ہے۔ ایک زمانے میں یہاں عبداللہ ٹیرس کے 15-20 دن میں 4-5 لوگ مرے، سردی کے زمانے، اور جو مرتا تو نیچے دیگیں آتی اور سارے محلے والے اور بھائی کے لوگ نیچے بیٹھتے اور باقاعدہ شین بال دافتار کڑھائی ہو گئی ہے، بچے اوپر کھڑے ہوتے گیلری کے اوپر ساتھ تماشا دیکھتے۔ ایک دن مجھ سے افسر نے پوچھا کہ ابو کیا جب کوئی مرتا ہے تو بریانی کھاتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی کہ یہاں تو روز پوچھے جب کوئی مرتا ہے تو بریانی کی دیگیں آتی ہیں اور سب لوگ روٹی کھاتے۔ میت کے بعد کھانا ملتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر دور ہے، سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میت ہے، یہ لوگ باہر سے آتے ہیں وہ کھانا کھاتے، کیونکہ ان کے گھر کا کام ہوتا ہے تو وہ کھانا پکاتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے کہ جو لوگ دور دراز سے جن کے گھر قریب ہے وہ غیرت کرے اور اپنے گھروں کو جائے، بلکہ وہ اپنے گھروں سے کھانا لے کے میت والوں کے لیے لے گئے۔ اسنعوا لآل جعفر طعاما، بخاری میں کہ جب جعفر ابن طیار رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ، ان کو بڑا صدقہ پہنچاؤ۔ وہ کھانا کیسے پکا سکتے؟ اصل سوال اس وقت ہوتا ہے جب آدمی دنیا میں ایسا خوش وقت کے ساتھ سپنے کی دل لگتی۔ میت والے گھر کو 3 دن اور 3 راتیں کھانا دینا مستحب ہے، اور 1 دن اور 1 رات کھانا دینا سنت ہے، اور اللہ کا نظام ان کی 3 دن بعد ہلکا ہو گیا۔ 3 دن تک سو گئے، 3 دن کے بعد سو نہیں۔ ہاں تعزیت میں یہ کہ جب کوئی بندہ پہلے وہ ملاقات کرے میت والوں سے، چاہے 3 دن کے اندر ملے یا کئی سفر پہ بعد میں ملاقات کرے، تو جب ملے تو تعزیت کر سکتا ہے، سنت ہے۔ اور یاد رکھنا کہ تعزیت کے موقع پر ہاتھ بڑھا کے دعا کرنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں ہے کہ پتہ نہیں کون سے صحابی تھے، نام بھی یاد نہیں آ رہا، ان کی میت پر آپ نے جنازے پر تعزیت میں ہاتھ لگائے۔ یہ سنت طریقہ ہے، جب کسی کی آپ تعزیت کرنے جائیں، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کرتے کیسے، جب تعزیت کرنے جائیں ہم وہ گلے بھی لگائے اور آپ اٹھا کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے موضوع کی واسطے جنت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، حق سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، سیئات کو، خطیئات کو، تقصیرات کو اللہ تعالیٰ حسنات سے اور نیک سے تبدیل سے، اور ان کی اچھائیوں کا ذکر کرے نہ کہ برائیوں کو۔ جو آدمی مسلمان بنا ہے اس کی برائی بیان کرنا اس کے مرنے کے بعد جائز، فَإِنَّهُ قَدْ أَفْضَىٰ، اس لیے کہ اس نے جو گناہ کی اب اللہ تعالیٰ کو اس سے حساب لے گا۔ آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کیا اس کے گناہ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو بھلے میں پتا ہو یہ کتنا بڑا گناہ، پر آخرت پر حق اور دنیا سے سب نے جانا ہے۔ حضرت والد صاحب اس وقت بہت عزیز ہے اور زندگی اور موت کے درمیان ہے۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا صحیح سے کہ آج جو ہے مجھے بیان کرنا ہے،
یاد تو تھا صبح سے، لیکن مصروفیت اتنی تھی، کل رات لوگ بتا میں تھا، صبح آیا کہ میں کوئی موضوع بھی دیکھ سکا تھا، اور مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے دوسرے جمعرات کیا بیان کی ہفتہ سمجھے کہ اسپتال میں مجھے ابھی ایک دم خیال آیا کہ موت کے احکام بیان کر، اور موت کے احکام اور جنازے کے احکام بیان کرنے سے مجھے فائدہ یہ ہوا، کچھ ایسے مسائل تھے کہ جو میرے ذہن میں اس تناظر نہیں تھے، الحمدللہ بیان کرنے کی برکت سے وہ یاد، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سفیان بھائی کو بھی مسئلہ یاد دلایا تھا نیت کا، تو وہ بھی مسئلہ ہے الحمدللہ.